بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب افسوس ہے ایمان کے درخت کو سہارا دینے والا، رسول کے یتیم قدموں کو اٹھانے والا اور اسلام کو اپنے بازوؤں سے پروان چڑھانے والا اسے کافر کہا جائے۔ واقعی یہ انہی لوگوں کی منطق ہے جو روشنی میں کھڑے ہو کر بھی سورج کا انکار کرتے ہیں۔ مومنین، یہ بہت بڑی بے انصافی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کہ مخالفین اپنی ہی کتابوں میں یہ روایت بھول جاتے ہیں کہ ابن عباس اور ابو بکر نے نقل کیا ابو طالب علیہ السلام دنیا سے کلمہ پڑھ کر رخصت ہوئے تھے۔ آج جو روایت میں لایا ہوں اسے ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ابن ابی الحدید کون تھے۔ ان کا پورا نام عبد الحمید بن ہبۃ اللہ بن محمد بن الحسین بن ابی الحدید المعتزلی المدائنی۔ ان کی پیدائش 586 ہجری میں ہوئی اور وفات 656 ہجری میں ہوئی۔ تعلق ان کا شہر مدائن عراق سے تھا۔ مسلک اہل سنت معتزلی عالم دین تھے، اہل بیت کے محب تھے اور فضائل کے قائل تھے، مگر شیعہ اثنا عشری نہ تھے۔ ان کا علمی مقام یہ ہے کہ اہل سنت کے بڑے متکلم، علم کلام کے امام گنے جاتے ہیں۔ معتزلہ فرقے سے تعلق تھا جو عقل اور استدلال کو اہمیت دیتا تھا، اور اس نے شرح نہج البلاغہ لکھی جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب آج تک اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں مقبول اور علمی حوالہ گنا جاتا ہے۔ مومنین، یہ روایت ابن ابی الحدید ہے جو شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ وہاں پر لکھتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب اور ابی بکر بن ابی قحافہ نے روایت کی ہے کہ ان ابا طالب ما مات حتی قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لکھتے ہیں بہت سی سندوں کے ساتھ روایت ہوئی ہے جن میں سے کچھ حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہیں اور کچھ ابو بکر بن ابی قحافہ سے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس وقت تک دنیا سے نہیں گئے جب تک یہ نہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ مومنین، دعاؤں میں رکھیے گا یاد، محسن عباس قمی آپ کی خدمت میں حاضر تھا، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل نور کربلا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔